السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہماری انبیاء سیریز کا ایک اور آپ کے سامنے ایک ایپیسوڈ حاضر ہے، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اور ان کی قوم، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود یا صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ عاد کی جو قوم تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر یہ لوگ موجود تھے، اور اس علاقے کے اندر یہ آئے تھے اور ان کو مبعوث کیا گیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف۔ تو یہ جو قوم تھی، یہ جس طرح سے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ وہ بہت اونچے اونچے لمبے لمبے قد کے مالک اور طاقت کے مالک تھے، اسی طرح سے یہ لوگ بھی جو تھے، ان کی عمریں بہت طویل تھیں، اور ان کے مکان جو یہ بناتے تھے مٹی سے، تو وہ ان کی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی ان کے مکان جو ہے وہ گر جاتے تھے۔ تو بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنانا شروع ہو گئے تھے، تاکہ وہ گھر جو ہے وہ ان کے چلتے رہیں، بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ صحیح رہیں۔ تو ان کو عمریں اللہ نے بہت طویل دی تھی، لیکن اس قوم کے اندر بھی وہی مسئلہ تھا جو قوم عاد کے اندر تھا، کہ یہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، اور حالانکہ ان سے کچھ عرصہ پہلے ہی قوم عاد کو تباہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس سے عبرت نہیں پکڑی۔ اور حضرت صالح علیہ السلام جب ان کو سمجھانے کے لیے مبعوث کیے گئے، ان میں نبی بنا کر بھیجے گئے، تو جب انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آؤ توحید کی طرف اور ایک خدا کی بندگی کی طرف، تو انہوں نے انکار کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا اور ان کی بات نہیں مانی۔ اور بالآخر انہوں نے جب ایک محفل کے اندر ان سے مکالمہ ہو رہا تھا اور یہ لوگ جو ہے وہ ان سے بحث کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک چیلنج دیا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے ہمیں ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ، جو کہ زندہ ہو اور وہ جو ہے حاملہ بھی ہو اور وہ اتنی لمبی ہو اور ایسے ایسے اس کے اوصاف ہوں، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اچھا، تو صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم کیا یہ وعدہ کرتے ہو کہ اگر میں تمہارا یہ معجزہ پیش کر دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس وقت جو ہے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جس طرح کے معجزے کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو اسے پورا کر دے، تاکہ جو ہے وہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرما دیا، وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل کر آئی جو 10 ماہ کی حاملہ بھی تھی، اور جو ہے وہ انہی اوصاف کی حامل تھی، بالکل جیسی ان لوگوں نے جس طرح کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اچھا، اب اس معجزے کو دیکھ کر یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، کوئی چھوٹا موٹا معجزہ نہیں تھا یہ۔ تو اس کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو پھر بھی سرکشی کے اوپر ہی جو ہے وہ جمے رہے، اور کچھ نے ان کو کہا کہ تم تو جادوگر ہو، کسی نے ان کو کہا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، تم ایک سحر زدہ آدمی ہو۔ بہرحال انہوں نے مختلف بہانے بنا کر کچھ لوگوں نے پھر بھی جو ہے وہ بات نہیں مانی، البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے۔ اچھا، وہ اونٹنی جو تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی قرار دیا ہے، اس کو قرآن میں کہا گیا ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی، اور وہ ایک نشانی تھی، ایک معجزہ تھا۔ تو اس کے ساتھ کچھ معاملات تھے جو کہ مختلف معاملات تھے، یعنی ایک دن مقرر کیا گیا تھا کہ ایک دن جو ہے نا وہ اونٹنی ایک کنویں کا پانی پیے گی، اور وہ پورا پانی پی جاتی تھی اس کنویں کا، اور اگلے دن جو ہے نا وہ دوبارہ پانی اس کے اندر آ جاتا تھا۔ تو بستی کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ بھائی ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، اور ایک دن جو ہے وہ صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ اچھا، اب یہ کچھ عرصے چلتا رہا، پھر اسی طرح سے ایک دن وہ اس کے دودھ سے مستفید ہو سکتے تھے، ایک دن وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ جو سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا سلسلہ چلتا رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ اس سے جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو گئے، پریشان ہونے لگے کہ بھئی یہ تو سارا پانی یہ پی جاتی ہے، ہمارے جانوروں کو ایک دن پانی نہیں ملتا۔ تو ان میں سے پھر کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ 9 لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ منصوبہ بنایا کہ ہم اس اونٹنی کے پیر کاٹ دیتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے نا وہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں اس کی سازش تیار کی، اور ایک دن انہوں نے یہ کام کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے ان کو حضرت صالح علیہ السلام خبردار بھی کر چکے تھے کہ دیکھو اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے جو ہے نا بالآخر یہ کام کر ڈالا، اور اس اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ دیں یا اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور اس کے بعد اس کو جب وہ گر گئی تو اس کو پھر انہوں نے تلواروں کے وار کر کے ختم کر دیا۔ لیکن جب یہ ہوا، اس اونٹنی کا جو بچہ تھا اس کے ساتھ ہی وہ بھی موجود تھا، جو وہ بچہ دے چکی تھی۔ تو وہ بچہ جو ہے نا وہ بھاگا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور اس نے 3 مرتبہ چیخ ماری۔ اس کے بعد جو ہے وہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے بعد عذاب جو ہے وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ اچھا، یہاں پر پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس قوم کے اوپر جو ہے نا وہ بارش بند ہو گئی کچھ عرصے کے لیے، اور بالکل خشک سالی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب عذاب بھیجا 3 دن کے بعد، تو وہ ایک بادل کی شکل میں تھا، ایک سیاہ رنگ کا بادل تھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ قوم جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ ناچنے لگی کہ نا اب تو ہماری طرف یہ بادل آ رہا ہے، یہ ہم پر پانی برسائے گا، بارش آ رہی ہے، اور جو ہے وہ ہماری خشک سالی دور ہو جائے گی۔
لیکن در حقیقت وہ اللہ کا عذاب تھا۔ اور جب وہ بادل وہاں پر پہنچ گیا تو پھر اس بادل سے پانی کے بجائے شعلے برسے، اور اس زمین کو ہلا دیا گیا، زلزلہ بھی آیا، شعلے بھی برسے، اور ایک انتہائی تیز چیخ کی آواز جو تھی جس نے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا، ایک انتہائی تیز چیخ بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بھیجی گئی۔ تو تین طرح کے عذاب جو ہے وہ اس کے اوپر آئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی جو اونٹنی تھی اس کو انہوں نے قتل کیا تھا، سرکشی کی تھی، ماننے اس بات نبی کی بات کو ماننے سے انکار بھی کیا تھا۔ یہ جو قصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا اس کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قصے قرآن پاک میں کیوں بیان فرمائے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت کے طور پر بیان فرمائے ہیں، تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں، اور ہم جو ہے وہ پرانی جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے حالات سے ہم سبق سیکھ کر اپنے آپ کو درست کریں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جو پیغام لے کر آتے رہیں ہر دور میں، وہ آخری نبی آ چکے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو ہے وہ آ چکی، اور اب اس کے بعد یہ آخری امت جو اس وقت میں موجود ہے، جو قیامت تک کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو قرآن کریم کی صورت میں محفوظ کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات سے سبق سیکھیں، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی عمومی عذاب ہم پر نہیں بھیجتا، لیکن جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، چاہے وہ مہنگائی کا عذاب ہو، چاہے وہ بجلی کا عذاب ہو، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ برے حکمران ہوں، چاہے وہ ظالم حکمران ہو، تو وہ یہ سب چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، اور ہمیں ان سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے، ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، ہم دیکھیں کہ ہم کن گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام تو نہیں کر رہے۔ تو یہ اس سے جو سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی بھی یہ قصہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی قصے کے اندر ہم ایک اور نبی اور ان کی قوم کے احوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔